اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں حضانت کے احکام بیان کیے جائیں گے جو سوال اور جواب کی شکل میں ہیں۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، حضانت یعنی پرورش کا حق سے کیا مراد ہے؟ جواب، حضانت یعنی پرورش کا حق سے مراد بچے کی پرورش کرنا، گود میں لینا، سینے سے لگانا وغیرہ ہے، جبکہ حضانت کے لغوی معنی تربیت کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ماں یا کسی شرعی مستحق کے چھوٹے بچے کی پرورش کرنے کو حضانت کہتے ہیں، یعنی بچے کی تربیت اور اس کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے اس کی نگرانی حضانت کہلاتی ہے۔ سوال، بچے کی حضانت کا حق کس کو حاصل ہے؟ جواب، تمام رشتوں میں سب سے زیادہ حق حضانت ماں کو حاصل ہے، خواہ وہ عورت زوجیت میں ہو یا طلاق یافتہ ہو، کیونکہ زوجین میں علیحدگی ہو جانے کی صورت میں بھی بچے کی پرورش کا حق ماں ہی کو ہے۔ ماں کو بچے کی پرورش کا حق حاصل ہونے کے بارے میں قرآن حکیم میں کوئی آیت ظاہر نص کے طور پر تو موجود نہیں، مگر اقتضاء النص کے طور پر فقہاء اکرام کے نزدیک یہ آیت رضاعت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233 میں ارشاد ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیے۔ اس سے ثابت کیا ہے کہ صغیر سنی میں بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے۔ فقہاء اکرام نے اس آیت مبارکہ کے ساتھ ساتھ ان احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی حضانت کا حق اس کی ماں کو عطا کیا ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور دادا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے روایت کرتے ہیں، ایک عورت عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کا برتن تھا، میری چھاتی اس کا مشکیزہ تھی اور میری گود اس کی رہائش گاہ تھی۔ اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب وہ اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، تم اس بچے کی زیادہ حقدار ہو جب تک تم کسی اور سے نکاح نہ کر لو۔ امام مرغنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں بچے کے حق میں سب سے زیادہ شفیق ہوتی ہے اور نگرانی اور حفاظت پر مرد کی نسبت زیادہ قدرت رکھتی ہے، اسی وجہ سے بچے کو ماں کے سپرد کرنا زیادہ مفید ہے۔ اسی شفقت کی طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے کہ اے عمر، بچے کی ماں کا لعاب دہن بچے کے حق میں تمہارے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس جب بچہ ناسمجھ ہو تو ماں اس کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ یہ بچے کا حق ہے، والدین کا نہیں، کیونکہ والدہ بچے کے حق میں باپ کی نسبت زیادہ نرم دل اور رقیق ہوتی ہے، لہذا ماں بچے کی پرورش کی زیادہ حقدار ہے۔ امام ابن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بچے اور عدیم العقل کی پرورش کی ماں زیادہ حقدار ہوتی ہے، جبکہ اسے طلاق دے دی گئی ہو، کیونکہ بچے سے زیادہ قریب اور زیادہ شفقت رکھنے والی ماں ہوا کرتی ہے، اگرچہ اس قرب و شفقت میں باپ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، مگر اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ باپ بھی ماں جیسی شفقت نہیں دے سکتا، کیونکہ بذات خود بچے کی حضانت یعنی حفاظت و نگہداشت نہیں کیا کرتا، وہ یہ کام اپنی بیوی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نانی دادی کی نسبت شفقت دینے میں بہتر ثابت ہوتی ہے۔
امام ابن خدامہ مزید لکھتے ہیں، اور حضانت بچے کی فلاح و بہبود کے پیش نظر مقرر کی گئی ہے، لہٰذا یہ کسی ایسے طریقے پر درست نہ ہوگی جس سے بچے کی ذات اور دین کے ضائع ہونے یا انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ماں بچہ لینے سے انکار کر دے یا مطالبہ نہ کرے تو اس پر جبر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر بچے کا ماں کے سوا کوئی ذی رحم محرم نہیں تو اس وقت ماں کو بچے کی پرورش پر مجبور کیا جائے گا تاکہ بچے کا حق بالکل ختم نہ ہو جائے۔ سوال: ماں کب تک بچوں کی پرورش کا حق رکھتی ہے؟ جواب: بچوں کی پرورش کا حق ماں کے لیے ہے اور وہ اس وقت تک اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے جب تک کہ بچے کو کھانے پینے اور رفع حاجت کے لیے ماں کی ضرورت پڑے، اور اس کی مدت لڑکے کے لیے 7 برس اور بچی کے لیے 9 برس ہے، یا حیض آنے تک۔ اگر خدا نخواستہ ماں مرتد ہو جائے یا بد کردار ہو جس سے بچے کی حفاظت ممکن نہ رہے تو اس صورت میں والدہ کا حق پرورش باطل ہو جاتا ہے۔ سوال: بچوں کی پرورش کا خرچ کس کے ذمہ ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ جواب: بچوں کی پرورش کا خرچ باپ کے ذمہ ہے۔ باپ کی وفات کی صورت میں اگر بچوں کا مال موجود ہے تو اس میں سے خرچ کیا جائے گا، اور اگر مال موجود نہیں یعنی باپ نے وراثت میں کچھ نہیں چھوڑا تو ذمہ داری ماں پر ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس کے ذمہ نفقہ ہے اس کے ذمہ پرورش کا خرچ بھی ہے، اور لڑکے کے لیے 7 سال اور لڑکی کے لیے بلوغت تک خرچ دیا جائے گا۔ سوال: اولاد میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کیا باپ پر ان کے نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا باپ پر ان کے نفقے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جواب: اولاد میں خواہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، باپ پر ان کے نفقے کی ذمہ داری ان صورتوں میں عائد ہوتی ہے۔ نمبر 1، بیٹا محتاج ہو جس کا کوئی مال نہ ہو۔ نمبر 2، عمر بلوغ کو نہ پہنچا ہو۔ نمبر 3، اگر بالغ ہے اور کسی ایسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہے جو اسے روزی کمانے سے مانع ہو تو اسے لازم ہے کہ کمائے اور اپنے اوپر خرچ کرے۔ بصورت دیگر اس کا نفقہ باپ کے ذمہ رہے گا۔ نمبر 4، علاوہ ازیں اگر بیٹا تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اگرچہ لڑکا بالغ ہو گیا ہو۔ نمبر 5، بیٹی خواہ نابالغ ہے یا بالغ، اس کا نفقہ باپ پر واجب ہے۔ نمبر 6، بیٹی اگر محتاج ہے تو نفقہ باپ پر واجب ہوگا، لیکن اگر مال کی مالک ہے تو اس کے مال سے اس پر خرچ کرنا واجب ہے۔ سوال: مطلقہ عورت کے بچوں کی پرورش اور نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ جواب: مطلقہ عورت کے بچوں کی پرورش ماں کے ذمہ ہے جبکہ نفقہ کی ذمہ داری باپ کی ہے۔ سوال: باپ فوت ہو جانے کی صورت میں نابالغ اولاد کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ جواب: باپ فوت ہو جانے کی صورت میں نابالغ اولاد کا نفقہ ماں کے ذمہ ہے۔ ماں کو دوسرے اقربا سے زیادہ حقدار قرار دیا گیا ہے، نیز اولاد کی ہی کفالت اس وقت تک ہے جب تک وہ خود محنت کر کے کما نہ سکے۔ سوال: طلاق کے بعد بچہ یا بچی ماں کے پاس کتنا عرصہ رہ سکتے ہیں؟ جواب: طلاق کے بعد بچہ یا بچی ماں کے پاس اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک وہ بچوں کے کسی نامحرم سے نکاح نہ کرے۔ سوال: اگر باپ یہ سمجھے کہ ماں بچوں کی پرورش ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی تو اس صورت میں کیا باپ بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ جواب: پرورش کا حق بچوں کی ماں کو ہے، لیکن اگر باپ یہ سمجھے کہ ماں بچوں کی پرورش ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی ہے اور بچے اخلاقی لحاظ سے بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں تو اس صورت میں باپ بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ سوال: کیا حضانت یعنی پرورش اولاد کا معاوضہ لینا جائز ہے؟
جواب: اگر بچوں کی ماں ان کے باپ کی بیوی ہے یا طلاق کی وجہ سے عدت میں ہے تو اس صورت میں اولاد کی پرورش کا معاوضہ نہیں لے گی، کیونکہ پرورش کا خرچ شوہر کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر طلاق یافتہ ہے اور عدت گزار چکی ہے تو اس صورت میں پرورش اولاد کا معاوضہ وہ بچوں کے باپ سے لے گی، اور یہ معاوضہ لینا جائز ہے۔ سوال: بیوہ کا شوہر ایک مکان چھوڑ گیا ہے تو کیا بیوہ مکان فروخت کر کے یا کرائے پر دے کر اپنا گزارا کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: بیوہ اپنا مکان فروخت کر کے یا کرائے پر دے کر اپنا گزر اوقات کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر مکان ایک ہی ہے تو پھر فروخت کرے، نہ کرائے پر دے۔ سوال: ماں کے بعد بچوں کی پرورش کا حق نانی کو ہے یا دادی کو؟ جواب: ماں کے بعد بچوں کی پرورش کا حق نانی کو ہے۔ حضرت مسروق سے مروی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انصاری عورت ام عاصم کو طلاق دی، جبکہ عاصم اپنی نانی کے زیر پرورش تھا۔ اس کی نانی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مقدمہ پیش کیا تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ لڑکا اپنی نانی کے پاس رہے گا اور عمر کو اس کے لیے نفقہ دینا ہوگا، اور کہا یہ نانی اس بچے کی پرورش کرنے کی زیادہ حقدار ہے۔ اگر نانی نہیں ہے تو نانی کی ماں کو، اور اگر نانی کی ماں بھی نہیں تو پھر دادی کو بچوں کی پرورش کا حق حاصل ہے۔ سوال: نانی اور دادی کے بعد پرورش کا حق کس کو ہے؟ جواب: نانی اور دادی کے بعد پرورش کا حق ماں کی سگی بہن، پھر اخیافی ماں، شریک بہن، پھر سوتیلی بہن، پھر حقیقی بہن کی بیٹی کو ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد نکلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا اور آواز دی، اے چچا، اے چچا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے چچا کی بیٹی، اے اپنے چچا کی بیٹی کو لو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے اٹھا لیا۔ اس بارے میں حضرت زید، علی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مابین تنازع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اسے لے لیا ہے کیونکہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، جبکہ حضرت زید نے کہا کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا خالہ ماں کی درجے میں ہے، خالہ ماں کے درجے میں ہے۔ سوال: خالہ اور چچا میں پرورش کا حق کس کو ہے؟ جواب: خالہ کو پرورش کا حق حاصل ہے، جبکہ نکاح کے لیے بطور ولی اس کا چچا ہوگا۔ سوال: باپ اپنی اولاد کی پرورش کا خرچ دیتا ہے لیکن اس کو اپنی اولاد سے ملنے کی اجازت نہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: باپ اپنی اولاد سے جب چاہے مل سکتا ہے، اسے نہ ملنے دینا ظلم ہے۔ اگر یہ خدشہ لاحق ہو کہ باپ اولاد کو چھین لے گا یا لے جائے گا تو اس کا قانونی حل تلاش کیا جائے، لیکن جہاں تک ملنے کا تعلق ہے تو اسے ملنے کا حق حاصل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد